بھائی کا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں کئی جگہ اوپر ذکر ہے کہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، صابی ہوں، جو نیک کام کریں اجر ہوگا۔ اس سے بعض حضرات یہ اخذ کرتے ہیں کہ اسلام لانا ضروری نہیں کہ قرآن پاک میں کئی جگہ نہیں، صرف دو جگہ، ایک سورہ مائدہ، ایک سورہ بقرہ، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو لوگ یہودی، جو عیسائی، جو صابی، ان میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے اور نیک کام کرے اس کو کوئی ڈر خوف۔ اس آیت سے بڑا غلط استدلال کرنے جیسے پوچھا گیا کہ بس اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، رسول اللہ کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ اب سارے قرآن کو پیچھے پھینک کر کے جگہ جگہ بتایا کہ جو رسولوں میں فرق کرے کہ سارے رسولوں کو مانے، حضور کو نہ مانے، پکا کافر۔ سارا قرآن بڑا، اس کو چھوڑ کر ایک آیت کی ایسی تشریح کرنی کہ سارا قرآن برباد ہو کے رہ جائے۔ دین تو ہر جگہ اعلان کر رہا کہ یہودی اور عیسائی بھی نجات نہیں پا سکتے اگر حضور کو نہ مانے۔ تو میں اس بارے میں کہوں گا جو سوال کرنے والا وہ بھی اور دوسرے لوگ بھی کہ یہ آیت جو ہے اس سے بڑی گمراہی پھیلائی جا رہی ہے۔ اللہ کے لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفہیمات، اس میں پہلے حصے میں قرآن پر سب سے بڑا بہتان یہ لکھ کر اس آیت پر لکھا انہوں نے کہ جو معنی لے رہے ہو یہ تو قرآن سارے کی جڑ کاٹ رہے ہو، کیوں تبلیغ کا حکم دیتا غیر مسلموں ایسا معنی کر رہے تو وہ پورا مضمون پھیلانا چاہیے، باقی مطلب سمجھ لینا چاہیے۔ لوگوں نے ایک تو صابی جو ہے ہر جگہ لکھتا ہے ستارہ پرست۔ اب ستارہ پرست کیسے نجات پائے گا؟ کیا اس کا ایمان اللہ ہو تو کافر ہے، بت پرست ہے۔ غلط ترجمہ۔ یہ چارے نبیوں کی امت ہیں، میری بات سمجھ لیں۔ اپنے اپنے وقت میں نام ان کے الگ ہیں، مومن ہیں، نبی کو مانتے ہیں۔ اپنے زمانے کی بات ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایمان لائے مومن ہو، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو اس وقت وہ یہودی تھے، اب نہیں، اس وقت وہ یہودی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ بھی مومن تھے، ان کا نام نصارہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر لائے ایمان وہ صابی تھے۔ نبیوں کی امتیں ایک تو یہ مغالطہ دور کریں، ستارہ پرستوں کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ تو چٹے مشرک ہیں، کس طرح نجات پائیں؟ یہ اپنے وقت کی بات اللہ نے کہی کہ نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کا کچھ نام رہا ہو مگر وہ اپنے وقت کے نبی کو مانتا رہا ہے اور اس کی بات مان کر اس نے نیک عمل کیا۔ اب نیک عمل کا تو معنی ہی دین میں ہی ہے، یہ نہیں کہ گنگا اسپتال بنا دو تو نیک عمل ہو گیا۔ نیک عمل اسلام میں کہتے ہی نہ جو نبی نے کہا وہ کرنا۔ یہ تو پورا قرآن پڑھیں گے تو میں نے اشارے کر دیے کہ نیک عمل کہہ ہی نہیں سکتا۔ آپ خیرات بے شک دیتے رہیں، اگر دین کے مطابق زکوٰۃ کے مطابق طریقہ پر نہیں، کچھ بھی نہیں فائدہ نا، یہاں الٹے لٹک جائیں کوئی بات کا فائدہ نہیں۔ رسول جو کہتا، رسول اپنی طرف سے کہتا، اللہ جو اللہ کو مانے گا اور رسول کو کیوں نہ مانے گا؟ یہ سب باتیں قرآن میں بار بار آ چکی ہیں، وہ ہر جگہ پھر دوبارہ نہیں دہراتا کہ پوری کتاب جو ہے نا کروڑ صفحے کی بند ہے، پورا قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو آیت کا مطلب کیا ہوا کہ حضور کے زمانہ میں جو حضور پر ایمان لے آئے ساری امتوں میں، موسیٰ کے وقت ان پر ایمان لے آئے یہودی بن گئے، عیسیٰ کے وقت نصاری بن گئے، اور جو حضرت داؤد کے وقت سے وہ صابی بن گئے۔ تو فکر نہ کریں کہ ان کے تو نام جدے تھے، نہیں، وہ سب اللہ کو مانتے تھے، رسولوں کو مانتے تھے، شریعت کے مطابق نیک عمل کرتے تھے، ان کو کوئی ڈر خوف۔ اپنے اپنے وقت کی بات، اب نہیں۔ اب حضور نے کہا قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس یہودی اور عیسائی نے میرا سن لیا کہ میں دنیا میں آ گیا پھر ایمان نہیں لایا، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک آپ نے فرما دیا کہ تم امتوں کو روتے، اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور میرا زمانہ پا رہے تھے، ان کے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں تھا کہ میری پیروی کرے۔ نبی خدا کی طرف سے ایک نیا حکم آتا، ایک کہ میں فلاں ڈی سی تک مانتا ہوں، اب جو نیا ڈی سی حکومت میں بھیجا میں نہیں اس کو مانتا، باقی ہو گیا، پچھلوں کو ماننا بھی سارا ضائع ہو گیا۔ نبی اپنی طرف سے بنتا، وہ اللہ مقرر کرتا ہے، اس لیے ایک نبی کا انکار بھی کیا سب برباد ہو گیا۔ اور اسی سے طاہر میاں اب بات ختم ہوتی۔ قادیانیوں کو اسی لیے میں کوئی رعایت نہیں دیتا کہ یا ہم کافر خود بنے کہ وہ کہتے ہیں مرزا غلام احمد صاحب نبی ہیں، اب وہ نبی ہیں ہم نہیں مانتے، کافر ہو گئے۔ اور اگر وہ نبی نہیں انہوں نے مان لیا ہم سے علیحدہ امت ہو گئے۔ نبی کو کھیل ہے، یہ شیعوں کا دوسرے کئی چکر چلاتے ہیں کہ آپ فلانوں کو رعایت دیتے ہیں، بھائی وہ نبی ایک پر ہے، نبی نہیں انہوں نے، اس لیے ایک نبی کی امت ہے۔ جب نبی کوئی ماننے گا، ذلی مانے، بروزی مانے، بچونڈا نبی مانے، نبی مانا اگلی امت سے کٹ گیا۔ جزاکم اللہ۔